الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه
ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم او خوش نصیب لوگ جو انہاں تو بعد دنیا تے آئے یقولون ربنا اغفر لنا دعا کر دینے کہندے نے اے بات اے ساڈے پروردگار بخش دے سانو وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اے ساڈے رب معاف کر دے سانو بھی اور ساڈے انہاں پائیاں نو جو ایمان دی حالت دے اندر ساڈے تو پہلے گزر چکے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور نہ کر دینا ساڈے دلاں دے اندر اونا ایمان والیاں واسطے کسے قسم دا کینہ ربنا انک رؤوف رحیم اے ساڈے رب بے شک تو ہی شفقت کرنے والا بڑائی مہربان ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 28ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الحشر سورت دا پہلا رکوع اور پارے دا چوتھا رکوع ہے اللہ رب العالمین نے اے سورت اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمائی ہے اس مبارک آیت دے اندر
رب العالمین نے ایک بڑا ہی اہم ترین مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جو انسان دنیا تو چلا جاتا ہے او دے جان تو بعد جڑے او دے پیچھے نے مومن بھائی نے، رشتہ دار نے، ایمان والے نے، او دی اولاد ہے، انہاں نوں بعد دے اندر کی کرنا چاہیے فوت ہون والیاں واسطے؟ اولاد دے ذمے کی حق نے، مومنہ دے ذمے کی حق نے کہ جیڑا دنیا تو چلا گیا او دے واسطے قرآن کریم نے دو چیزاں دا ذکر کیتا ہے۔ ایک تے بات بیان فرمائیے کہ فوت ہون والے واسطے دل دے اندر کوئی بغض کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اس واسطے کہ وہ رب دا مہمان بن چکے ہیں، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ دوسرے نمبر تے قرآن کریم نے دسیا کہ انہاں واسطے دعا کیتی جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے نو بڑی تفصیل سے وضاحت نال بیان کر دیتا ہے اور بڑی توجہ نال سانو یہ مسئلہ سمجھ کے دے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دے ذمے 6 حق نے، انہاں چوں 5 حق ایسے نے جنہاں دا تعلق دی زندگی نال ہے، اور 6واں حق جڑا بیان کیتا ہے او دی وفات تو بعد بیان کیتا ہے کہ فوت ہو جان تو بعد او دے نال کی سلوک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتباع الجنائز، کوئی تہاڈا مسلمان بھائی بہن فوت ہو جائے کلمہ پڑھن والا تہاڈے ذمے وچ او دا جنازہ پڑھو جا کے، او دے کفن دفن دا انتظام، او دی قبر دا انتظام، او دے غسل دا انتظام۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلمان دے فوت ہون تو بعد کچھ حق او دے ورثاء دے بیان کیتے نے، انہاں دے ذمے، اور کچھ ایسے بیان کیتے نے جڑے مسلماناں دے آپس دے اندر حق نے۔ فوت ہون والے مسلمان مرد خاتون دا حق کی ہے زندیاں دے ذمے؟ پہلا حق دے وے کہ جڑے زندہ نے فوت ہونے والے نو معاف کر دیں۔ اگر زندگی دے اندر انہاں نال کوئی تلخ کلامی ہو گئی، انہاں دے ہاتھ زبان تو تکلیف پہنچ گئی ہے، فرمایا رب دی رضا واسطے معاف کر دیو، اللہ تو انہوں معاف کر دے لے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ تواڈے ذمے میں او دے جنازے دا انتظام کرنا۔ اے چیزاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جڑیاں بیان فرمائیاں نے، اے دے اندر زندیاں واسطے رب نے بڑا ہی فائدہ رکھیا کہ فوت ہونے والا دنیا تو چلا گیا، اللہ دی رضا واسطے او دی قبر واسطے تیار ہو جاندے نے، اللہ دی رضا واسطے او دے غسل واسطے تیار ہو جاندے نے۔ اے کوئی بھی نیکی جو انسان کر رہا ہے ان ساری نیکیاں دے وچوں اے دے نال ان مسلماناں دے رب گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ پہلی بات
کہ جن نے قبر کھودی ہے انج سمجھے کہ اے واسطے رب دی ذات نے جنت دا محل تیار کر دیتا ہے، اور پھر اینو غسل دین والے غسل دیتا ہے۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے کی اعلان فرمایا، فرمایا من غسل میتا، جس بندے نے رب دی رضا دی خاطر اللہ نو راضی کرنے واسطے میت نو غسل دیتا ہے، میت نو رب دی رضا واسطے چنگی طرح غسل دے رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خرج من 40 ذنوبا، اللہ دی ذات نے میت نو غسل دین دے بدلے دے اندر اے دے 40 کبیرہ گناہ اینو معاف کر دیتے نے، صغیرہ نہیں کبیرہ، وڈے وڈے گناہ۔ اللہ دی ذات اے ناراضی ہو گئے کہ میرے فوت ہون والے بندے نو غسل دے رہا ہے، اینو کوئی مقصد نہیں، ایدا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ رب دی رضا واسطے غسل دے رہا ہے، مرد غسل دے رہا ہے مرد نو، عورتاں نو غسل دے رہی نے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خرج من 40 ذنوبا کبیرہ او کما قال، آقا فرماتے نے اس غسل دے بدلے دے اندر رب نے 40 گناہ کبیرہ اینو معاف کر دیتے نے۔ تے ہن ایدی میت نو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب دی رضا دی خاطر آخری حق ادا کر رہا ہے، اے دے جنازے تے آ رہا کس واسطے؟ حق ادا کرن واسطے، اس نیت تے نہیں آ رہا کہ میں بھی اپنا منہ مخاواں میت دے رشتے داراں کہ میں بھی آیا، اے نیت نہیں، بلکہ نیت اے کہ جڑا میرے ذمہ اس میت دا حق ہے میں او ادا کرن واسطے آیا۔ اے نیت خالص ہے کہ میں اپنے فوت ہونے والے بھائی بہن دا جنازہ پڑھنا ہے، او دے لئی دعا کرنی ہے، اللہ کولو گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے کہ رب انہوں معاف کر دے، اے نیت لے کے آ رہا ہے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جڑا دل ہو کے گواہی دے رہا ہے، اللہ اس مومن دی گواہی دی بڑی قدر کردے نے۔ آقا فرماندے نے جڑے خوش نصیب دی میت دے اوتے 3 صفحہ جنازہ پڑھ لین، نبی علیہ السلام دے دور دے اندر جڑی مسجد سی اس مسجد دے اندر تقریباً انج سمجھو کہ 3 صفحہ دے اندر کوئی 150 بندہ آ جاندہ سی، اینا کو ایدا فرق پائندا، اینے بندے جدا جنازہ پڑھ لیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدے تے 3 صفحہ خالص صحیح نیت نال ہون بھی 5 ٹائم دے نمازی، بے نماز دی گواہی رب نہیں قبول کردا، او دی نماز ہی کوئی نہیں، اور اگے کیویں سفارش کردا جڑا آپ کم نہیں کردا اگے کیویں دا قبول ہوئے گا؟ نمازی ہے 5 ٹائم دا، تے رب اگے کھڑا ہے دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، رب دی رضا دی خاطر آیا ہے، اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدے تے 3 صفحہ جنازہ پڑھن او دی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا گیا سونے حبیبہ اگر 3 صفحہ بھی نہ ہون تے آقا فرماتے نے 40 رجلان جدی میت دے اوتے 40 بندے سفارش کر دین اللہ او دی بھی بخشش کر دیں گے۔ ایک صحابی نے پھر سوال کر دیتا ہے آقا جی اگر 40 بھی نصیب نہ ہو سکن تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
اپنا فیصلہ سنا دیتا. آقا فرماتے نے جدی میت دے اوتے 3 مومن بندے سفارش کر رب آندے نے جاؤ تواڈی من کے معاف کر دیتا ہے. اینی خلوص دے نال اینے خالص دل نال دعا کر رہا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تے او دے واسطے دعا کر رہا ہے اللہ دی گواہی دی قدر کر رہے نے. تے آقا فرماتے نے اینے جنازہ پڑھیا ہے رب دی رضا دی خاطر تے میرے رب نے اینو ایک احد پہاڑ دے برابر نیکیاں عطا فرما دتیاں نے. جیڑا جنازہ پڑھدا ہے جنازہ پڑھن والا بندہ اللہ دی ذات اینو نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے جنازہ پڑھیا فلہو قیرات انہوں ایک قرات نیکیاں ملن گیاں. تے صحابی عرض کردا ہے آقا مل قرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے حبیب دی قرات کی چیز ہے. تے آقا فرماتے نے مثل الجبل عظیم. آقا فرماتے نے بڑے پہاڑ دے برابر. ایک روایت دے اندر فرمایا جی میں احد پہاڑ اے دے برابر نیکیاں ملن گیاں. جنازہ پڑھنا خلوص نال سچے دل نال جڑا آ کے کھڑا ہو گیا رب دے سامنے کھڑا ہو گیا تے دلوں دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ. اللہ نے جا او دی بھی بخشش ہو گئی اور او دے نال میں رب رحمان نے تینوں بھی معاف کر دیتا. ہن اٹھایا میت نو قبر دے اندر اتاریا مٹی پا رہے نے دفن کر دیتا گیا میت نو. تے ہن میت دے نال ایک قبر دے اتے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دعا کرنا. جتھے جتھے سونے نبی دعا کیتی یہ کرو قبول ہوئے گی تے جتھے اپنی مرضی دی دعا ہوئے گی اوتھے دعا دی قبولیت دی کوئی گارنٹی نہیں. قبولیت دی شرط اوتھے وے جڑی سونے حبیب دی سنت دے مطابق ہے. فرمایا میت نو اٹھایا بڑے آرام نہ لے کے جاؤ. پھر انہوں قبر دے اندر اتار دیتا گیا. قبر دے اندر اتار دی. فرمایا پڑھیا کرو بسم اللہ والا ملت رسول اللہ. اے دعا دسی ہے نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام نے تے سارے کام سوکھے دسے نے اسا آپ اوکھے کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دعا سکھائی ہے کہ جنازہ اٹھایا کوئی بھی کام کرو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو. لیکن آج ایک رواج سانو لے گیا کلمہ شہادت. کلمہ شہادت کسی حدیث کی کتاب دے اندر نہیں ملتا. 4 امام گزرے نے کسی امام دی فقہ دے اندر نہیں ملتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بھی کسی فرمان دے اندر گل نہیں ملتی کہ میت نال کلمہ شہادت شروع کیتا جائے. سنت کے خلاف عمل ہے. اٹھاؤ آرام سکون نال میت نو لے کے جاؤ. تے نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے سی کہ سلل میت ہو. 4 پائی کدھر رکھی جاندی سی قبر دے پیراں والا. او تو اٹھا کے میت نو بڑے آرام نال کوئی ساتھی ادھر اٹھا رہے نے کوئی ادھر اٹھا رہے نے آرام نال قبر دے اندر اتار لیتے. اسی میت 4 پائی سائڈ پہ رکھنے تے بڑی مشکل دے نال پھر میت نو اتاریا جاتا ہے. سنت طریقہ ہوئے کہ سلل میت ہے کہ میت قبر دے پیراں وال سائڈ سے 4 پائی رکھی جائے اور سر دی جانب انج سر لیا کے تے میت نو قبر دے اندر اتار دیتا جائے. بڑی آسانی دے نال میت نو قبر چ بندہ اتار لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر نو تیار کرنا دفن کرنا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قبر تیار ہو جائے اے دے اوتے پانی دا چھڑکاؤ کریا کرو.
مطلب کی ہے اللہ اس قبر نو اتوں تے اساں ٹھنڈیاں کر دیتا، ربا اندروں تو آپ ہی ٹھنڈیاں کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے تے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی قبر دی اتے اپنے ہتھاں نال پانی چھڑکاؤ کیتا ہے۔ پانی چھڑکنا سنت ہے، اگے سنت نہیں، گناہ ہے، گناہ ہے۔ پانی چھڑک لین گے پھر فکر پہ گیا لیاؤ پھول پاؤ بھائی پھول پاؤ، جو ایک کیڑی حدیث کے اندر آیا بھائی نہیں ثابت، بچ جاؤ مسلمانوں بچ جاؤ۔ اگی اسی اندر دجے کرتے ہیں، اہل حدیث بھی ٹکا کے کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اے سنت کے خلاف عمل ہے۔ اے جڑے پیسے ضائع کر رہے ہو اے کسے غریب نو دیو جنہاں کو کام سوتر جا تواڈے واسطے دعا کرے ہو۔ کی حکم ہے؟ دفن کر لے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک میت دے اوتے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کھڑے نے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، قبر تیار ہو گئی، جنازہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیا۔ او صحابی ہے جدو انہاں دی وفات ہوئی ہے، آقا فرماتے نے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، آقا فرماتے نے میرے صحابہ میرے سعد دی موت دے صدمے دے اندر اج رب دا عرش بھی ہل گیا ہے۔ اینا عظیم صحابی دفن کر دیتے گئے، آقا فرماتے نے سلو لہو تثبیتا فإنہ الآن یسال، آقا فرماتے نے اے دے واسطے ثابت قدمی دا سوال کرو، اس ویلے سوال کیتا جا رہا ہے کہ رب کو دعا کرو اللہ ثابت قدم فرمائے۔ دوسری حدیث یہ بھی نے آقا فرماتے نے استغفروا لأخیکم، اپنے پائی واسطے رب کو سوال کرو، بخش دا سوال کرو، رب کو بخش منگو۔ اے دسے کہ دفن کرن تو بعد خلوص دے نال دعا کیتی جائے، میت واسطے اینی کو دعا کیتی جائے کہ یقین ہو جائے کہ رب نے معاف کر دیتا ہے۔ جنازہ ہوئے یا قبر سے کھڑے ہو کے دعا کیتی جائے، نبی علیہ السلام اینے خلوص دے نال دعا کریا کر دے، اینے خلوص نال۔ ایک جنازہ سونے نبی نے پڑھایا تے پیچھے صحابی کھڑا سی، کہن لگے والا کا تمنیت ان اکون سالک المیت، اج تے اے دعاواں سن کے میرا دل کر پیا سی او نہ فوت ہویا ہوندا، میں فوت ہوندا، میرے آقا میرے تے دعاواں کر دے۔ نبی علیہ السلام تو دوویں طرح جنازے ثابت نے، شک چ نہ پیا جائے۔ آپ نے اچھی بھی پڑھائے نے، آہستہ بھی پڑھائے نے، دوویں طرح پڑھائے نے، جائز نے۔ اگر کوئی اچھی پڑھاندا ہے اعتراض نہ کرو، اگر آہستہ پڑھاندا ہے اعتراض نہ کرو، دوویں چیزاں ثابت نے۔ میت نو دفن کر کے دعا کرنا اے پیارے نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ ایتھے آپ نے ہاتھ چک کے قبر دے اوتے دعا کیتی ہے، اور ایسے دعا کا سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ قرآن نے ذکر کیتا ہوتا، رب العالمین نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، دنیا تو جان والے تے چلے گئے لیکن پچھلے نو حکم کیے، اللہ فرماتے نے انہاں نو چاہیے کہ کہن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس زندیاں دے ذمے وے کہ دعا کر ربا سانو بھی معاف کر دے تے ساڈے انہاں مومناں پائیاں نو بھی معاف کر دے جڑے ساڈے تو پہلے دنیا تو چلے گئے۔ اے ایمان والیاں دے ذمے حق ہے کہ خالی رشتہ داراں دی دعا نہیں، ہر فوت ہون والے واسطے دعا ہو گئی ہے۔
اہل ایمان نو رب نے حکم دیتا ہے کہ وہ کی کہندے نے ربنا اغفر لنا، اللہ سانو بھی معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جڑے ایمان دی حالت نال ساڈے تو پہلے دنیا تو چلے گا رب انہاں نو بھی معاف کر دے، تے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ انہاں دے بارے دے اندر ساڈے دل دے اندر کوئی کینہ نہ آوے، پیار سے محبت رہے انہاں واسطے۔ فوت ہو گیا کدے بھی اودی غلطی دا ذکر نہ کیتا جائے، اودی نیکی دا ذکر کیتا جائے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیتا ہے۔ ہن اگلا معاملہ دفن کر کے واپس آ گئے، قبر دے اوتے اعلان ہو جاندا ہے جی جن مہمان آئے نے کھانا کھا کے جایا جے، ایدی دلیل کوئی نہیں، حدیث تو ثابت نہیں ہے، بات ہے حدیث تو کی ثابت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے وڈے بھائی سن، جنگ موتا دے اندر شہادت ہو گئی، نبی علیہ السلام نو اطلاع ملی ہے کہ آقا فرماتے نے میرے پیارے صحابہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، آقا کی اعلان فرما رہے نے اسنعوا طعاما لآل جعفر، اپنے گھر دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جعفر دے گھر والے واسطے کھانا تیار کرو، او مصیبت دے اندر نے، صرف گھر والے واسطے۔ اے جڑا بن گیا نا سارے ہی بہ جاندے نے، قتل جائز نہیں، بچو، اے ثواب نہیں جے کہ سارے محلے والے بھی آ کے کھان واسطے بہ جاندے نے، یہ کوئی ولیمے دی دعوت نہیں، شادی دی دعوت نہیں کوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر والے واسطے جڑے نہیں پکا سکے مصیبت زدہ نے گھر دے اندر نے، پکے چلا چھڑو، ان واسطے کھانا تیار کیتا جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیتا ہے، اور سختی دے نال ذہنات اس بات کو مٹھا لو کہ کسی حدیث کے اندر بھی اس قسم کا ثبوت نہیں ملتا کہ سارے محلے والے بھی کھانے واسطے بہ جان، شرعی طور سے حکم یہ ہوئی ہے کہ جڑے گھر والے نے انہاں واسطے کھانا تیار کر دیو۔ اور ایک مسئلہ ہے بھی لوگوں چ بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ جڑے گھر دے اندر فوت ہوئی اوتھے اگ نہیں تھی اس گھر چ بل سکتا، یہ کیڑی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے، صرف شریعت نے پابندی یہ لائی ہے کہ جڑے دن فوتگی ہوئی ہے میت گھر دے اندر ہے انہاں واسطے کھانا بھیج دیو، اگلے دن اگر کوئی بھیجدا ٹھیک ہے، نہیں بھیجدا تو اپنے گھر کھانا پکا کے کھا سکتے۔ تعزیت واسطے آنا سنت ہے۔ تعزیت کا معنی کی ہے؟ تسلی دین واسطے کہ بھائی اللہ تعالیٰ انہیں دی مغفرت کرے، اللہ تو انہوں صبر دے وے، جانے ہی ہر ایک نے اللہ رب العالمین انہوں دے اگلے صبر آسان فرمان، اے تعزیت حدیث تو ثابت ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے دعا کیتی ہے دو طرح کی، کئی جگہ تے پیارے نبی نے ہاتھ چک کے دعا کیتی ہے تے کئی جگہ تے ہاتھ چکن تو بغیر ہی دعا کیتی ہے۔ ہن فتوا لا دینا لو جی یہ دعا ہی نہیں کرتے، تے جے اے دعا نہیں کرتے تے تسی سارے ہی دعا دے منکر ہو گئے۔ مسجد داخل ہون لگے دی دعا ہے کہ نہیں بھائی؟ نبی علیہ السلام کی پڑھتے سن اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ تے ثابت کرے کوئی بندہ مسجد دے دروازے تے کھلو کے آکھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہاتھ چوک کے کوئی بھی دعا کردا ہوئے تے کوئی بھی نہیں کردا، سارے دعا دے منکر نے پھر اتحیات بیٹھے پڑھنے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دعا ہے کہ نہیں؟ ہن تے ہاتھ چکے نے کسے نے؟ یہ سارے دعا دے منکر نے۔ دعا نبی علیہ السلام نے
دفن کر کے قبر سے کیتی ہے، ادو بعد دعا کیتی ہے سونے نبی نے، لیکن ہاتھ چوکے نہیں کیتی۔ کرو جائے بندہ جا کے اے دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو انہوں صبر دے تے دعا نہیں ہو گئی، اللہ میت دی بخشش کرے، او دے درجات بلند کرے، اے دعا نہیں ہو گئی۔ جتھے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ چکے نے چک لو، جتھے نہیں چکے نہ چکو۔ ہن اصل کام کرنے والا کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوت ہونے والا فوت ہو گیا، ہن او دی وفات تو بعد او دا قرض ادا کیتا جائے، جو دے ذمے قرض ہے۔ قرض دو قسم دا ہے، ایک اللہ دا قرض ہے روزے، اگر او دے روزے رہندے نے او رکھے جان، او دی اولاد پیچھے رکھے روزے۔ اگر وہ مالدار سی، صاحب حیثیت سی، حج عمرہ نہیں کر سکیا، او دے تے حج فرض سی، ہن اولاد دے ذمے فرض ہے کہ جائیداد تقسیم کرن تو پہلے او دی طرفوں حج کیتا جائے، اینو عربی چ حج بدل آندے نے۔ او صاحب حیثیت سی، او دی جائیداد دی تقسیم تو پہلے اے رب دا قرض ادا کیتا جائے، او دے ولو حج یا عمرہ اگر او دے تے فرض سی تو کیتا جائے، ادا کیتا جائے، اس تو بعد جائیداد نو تقسیم کیتا جائے، او دا قرض سارا ادا کر کے۔ لوگاں دا قرض جیڑا کو لین دین دا معاملہ ہے اونوں پورا کیتا جائے، او دی ادائیگی تو بعد پھر شریعت نے کیا ہن جڑا باقی بچ جانا اینو آپس دے اندر جو شریعت نے حصے مقرر کیتے نے اینو تقسیم کرو۔ تے نال کی حکم دیتا ہے؟ آقا فرماتے نے سامات الانسان ان قطعنہ عملہ الا من ثلاث۔ آقا فرماتے نے جدو بندہ فوت ہو جائے اور دی اپنے اعمال دا سلسلہ ختم ہو گیا، آقا نے فرمایا ہن او دے واسطے تین قسم دے عمل نے، تین قسم دے۔ پہلا عمل دسیا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ اے مسجد بنی ہے، بڑے بڑے ساتھی نے حصہ پائے نے، انہاں واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر زندہ نے تاں بھی صدقہ جاریہ ہے، اگر دنیا تو چلے گا نے تاں بھی صدقہ جاریہ۔ دوسرے نمبر پہ کی فرمایا؟ او ولد صالح یدعو لہ، اے دی اولاد نیک جیڑی اے دے واسطے رب کولوں دعا کردی رہندی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ نیک اولاد دعا کر دیے دے واسطے، اولاد دی دعا، قرآن نے مومنہ دی دعا ایدا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ تے تیسرے نمبر تے فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے او علم ينتفع بہ، ایسا علم دنیا تے چھوڑ گیا جڑا نافع علم ہے، فائدہ مند علم ہے۔ قرآن پڑھاندا رہا، استاد قاری ہے، جن نے پڑھے نے یہ اگے پڑھان گے، او دے واسطے دی زندگی چ بھی بعد دے اندر بھی صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ دے اندر صحیح حدیث دے اندر ہے، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پوچھے آقا والدہ محترمہ فوت ہو گئی نے، ان واسطے کیڑی نیکی کرا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے چ پانی دی قلت ہے، کنواں کھدوا دیو۔ انہوں نے اپنی والدہ دی طرفوں پانی دا مدینے چ انتظام کر دیتا، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ مطلب کی ہے؟ فوت ہونے والے نو بھولنا نہیں، انہاں لئی دعا کرتے رہنا ہے، دعاواں دے اندر یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی اولاد دے وے کہ جڑے دنیا تو جان تو بعد انسان واسطے رب اگے خیر دی دعا کرتی رہے۔ دروازے بند ہو جاندے نے، عمل ختم ہو جاندے نے، نہیں کردا انسان، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جدے شاگرد پیچھے دعا کر رہے ہیں، جدی اولاد پیچھے دعا کر رہی ہے، اور جدے دوست احباب دے پیچھے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمادیاں میں
جدوں بھی نبی علیہ السلام دی میرے گھر واری ہوندی سی نا تے سونا نبی ادھی رات نو اٹھ کے بقی قبرستان سے جا کے رات نو انہاں واسطے دعا کرتے سن. بقی قبرستان کے اندر آندے نے ایک دن نبی علیہ السلام نکلے تے میں بھی پیچھے پیچھے. نبی علیہ السلام نے بقی قبرستان کی 3 جگہ دے اوتے رات نو دعا کیتی رات دے ٹائم تے. اور اپنی وفات تو کچھ دن پہلے شہدائے احد دی قبراں تے گئے تے صحابہ نے سانو نال لے کے گئے. سونے نبی انہاں دی قبراں تے کھڑے ہو گئے. اساں پیچھے صفاں بنا لیاں جویں میت سامنے رکھ کے دعا کیتی جاندی ہے. سونے نبی نے انج انہاں دی قبراں دے اوتے جنازہ پڑھیا سی. 8 سال تو بعد کی مسئلہ سمجھ آیا؟ شہدائے احد دا جنازہ ادو نہیں سی پڑھیا گیا لیکن 8 سال تو بعد نبی علیہ السلام نے قبراں تے پڑھ دیتا ہے. اینی دعا دی اہمیت ہے تے اس واسطے قبراں تے صرف تختیاں لان دا نہ سوچیا کرو, قبراں پکیاں بنان دا نہ سوچیا کرو, بلکہ جایا کرو. کوئی پابندی نہیں. کئیاں سمجھا جمعے نو جانا چاہیے, کئیاں سمجھ لیا کہ عید تے جانا چاہیے تے باقی کدھر گیا ہے. جدوں مرضی جاؤ, روز جاؤ, بے شک نہ جاؤ, جتھے بھی بیٹھے ہو اوتے انہاں واسطے دعا کرو. نمازاں دے اندر دعا کرو, نمازاں تو بعد دعا کرو, چل دے پھر دے دعا کرو. اللہ رب العالمین دے ہاں دعا مقبول ہوئے گی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.